السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے ویورز خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کن چیزوں سے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ پانی میں تیرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر روزہ میں پانی میں کھیل لیا یا پانی میں بیٹھ گئے جان بوجھ کر بھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے اپنے کان میں تیل ڈالا اور اتفاق سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ کان میں تیل ڈالنے سے حلق میں آتا ہے اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان میں تن کا ڈالا اور اس کان کے تن کے اوپر میل لگا ہوا دیکھا، پھر بھی اس کو دوبارہ ڈال دیا کان میں، تو بھی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی مرد نے اپنے پیشاب کی جگہ پر تیل، دوائی یا پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور صحیح مذہب بھی یہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اگر اسی طرح کسی عورت نے کیا تو ان کا روزہ بلا خوف ٹوٹ جائے گا۔ سحری کھانے کے بعد اگر کچھ دانتوں میں رہ گیا اور چنے کی مقدار سے کم ہوا تو روزے کی حالت میں منہ کے اندر ہی سے اسے کھا لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بھلے اس کو چبا کر کھایا ہو یا ویسے ہی زبان سے نکال کے نگل لیا ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بغیر جان بوجھ کے ہو، لیکن اس کو اگر منہ سے باہر نکالا اور دوبارہ منہ میں ڈالا دیکھ کے کہ یہ کیا تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ اس کو باہر نکالا ہو یا بغیر نکالے ہی کھا جائے۔ اگر روزے چنے سے زیادہ ہوا، اگر صبح صادق سے پہلے پان کھا کر خوب کلیاں کر لی، غرارے کر لیے، منہ صاف کر لیا، لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر باہر سے منہ میں لے کر تل کو چبایا یا اس کی ہی طرح کی کوئی چیز چبائی جو منہ میں ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی گھل جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ چیز حلق میں چلی گئی، اور کوئی بھی چیز حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چنے سے زیادہ ہو یا چنے کے برابر ہو۔ اور اگر بلا قصدن ڈالی اور وہ نیچے چلی گئی اور وہ چنے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب دانتوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے اور تھوک میں غالب اور خون کا مزہ بھی محسوس ہو حلق میں تو روزہ فاسد نہیں، اگر خون کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا اور بہت زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر اس چیز کو جان بوجھ کے کیا، اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوائی لگانے میں اگر دوائی کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ نہیں، خواہ وہ دوائی خشک ہو یا گیلی ہو، لیکوڈ ہو۔ اگر کسی کو کوئی نیزہ چبھ گیا یا تیر چبھ گیا اور اس کے پیٹ تک پہنچ گیا اور اس کا ایک سرا باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اور یا تیر دوسری طرف سے باہر نکل گئی یعنی پیٹ کے آر پار ہو گیا اور اس کی نوک پیٹ میں رہ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے خوف نہ ہو تو حجامہ لگانے والے اور پچھنے لگوانے والے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگوائے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کمزور یا بزرگی کی وجہ سے خوف ہو، کمزوری کا خوف ہو تو مکروہ ہے، اس لیے غروب آفتاب یعنی روزہ کھولنے تک تاخیر کریں، انتظار کریں، روزے کے بعد لگوائیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھایا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے روزہ فرض ہو یا نفل ہو، خواہ وہ قضا ہو یا کفارہ روزہ ہو، اور روزے کی نیت کرنے سے پہلے بھول کر کھانے پینے کا بھی وہی حکم ہے جو نیت کر لینے کے بعد بھول کر کھانے پینے کا ہے، یہی صحیح ہے۔ بس جن روزوں میں دوپہر شرعی سے پہلے نیت کرنا جائز ہے
ان میں سے اگر کسی شخص نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، پھر دوپہر شرعی سے پہلے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور پھر دوپہر شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ بھول کر کھانے پینے کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ کھانے پینے کے دوران یاد آ جانے پر فوراً کھانا چھوڑ دے اور لقمہ منہ سے باہر نکال دے اور منہ میں کچھ نہ رہنے دے اور کلی کر لے، اور اگر اس کے یاد آنے کے بعد بھی کچھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزے دار کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ آسانی سے پورا کر سکتا ہے بغیر کمزوری کے، تو روزہ پورا کر لے، اس کو یاد دلا دے، اور اگر وہ یاد نہیں دلائے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کو کمزوری کی وجہ سے یا بزرگ ہے، روزے سے ضعف ہو جائے گا اور کھا پی لے گا تو عبادت اچھی طرح کر سکے گا، یا وہ بہت کمزور ہے تو گنجائش ہے اس کو یاد نہ دلائے اور اس کو کھانا کھانے دے، اور ایسا کرنے سے وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اول یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہ دلائے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔